الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، عید الاضحیٰ چند روز کے بعد آنے والی ہے، جسے عرف عام میں لوگ بقرعید کہتے ہیں. یہ دو عیدیں، ان میں جو مخصوص اعمال ہیں، فطرہ اور قربانی، تو ان کے نام تو ان کی مناسبت سے ہیں، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دونوں عیدوں کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کے نزول سے. ایک عید، عید الفطر، قرآن شریف نازل ہونے کے اگلے ہی دن، یہ اس کے بلکہ قرآن نے کہا کہ خوشی مناؤ اس کے نزول پر. اور یہ عید الاضحیٰ جس دن عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو قرآن مکمل ہوا، اس کے اگلے دن 10 ذی الحجہ. تو کہ ایک عید جو 5 شب قدر کی راتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی دن قرآن کا نزول ہو سکتا تھا، تو آخری رات تاخرات اس کے بعد. تو ایک عید قرآن کے نزول کے فوراً بعد، اس کے اگلے دن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور دوسری عید جس دن قرآن مکمل ہوا، اس کے اگلے دن. یہ دو خوشیوں کے دن ہیں جن کے نام ان دونوں عیدوں کے مخصوص اعمال ہیں، ان کے نام ان کے مطابق. عید الاضحیٰ کا موقع چند روز کے بعد ہے. ہمارے یہاں شمالی ہندوستان میں حنفی مسلک کے لوگوں کی بہت اکثریت رہی ہمیشہ سے، اب بھی ہے، لیکن اب بہت سے اور دوسرے مسلکوں کے لوگ بھی ہونے لگے، اور جگہ جگہ بعض مسائل میں ان کی طرف سے کچھ باتیں آنے لگی، وہ جو حنفی حضرات کی سنی ہوئی نہیں تھی. اچھا ہے، ایک بات صحت مند ہے. اصل میں دین میں اس کی کوئی دلیل کہیں نہیں ملتی. یہ بالکل خود ساختہ گڑا ہوا مسئلہ ہے کہ کسی ایک امام کو پکڑ کر ہر مسئلے میں ان کی تقلید لازم ہے. جن مسائل پر آپ کو آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کو ان کی جو اوریجنل سورس ہیں ان سے صحیح بہت معلومات نہیں ہے، ان میں آپ کو اہل علم کی تقلید تو کرنی ہی ہے، علم والوں سے معلوم کرنا ہے. اسی معلوم کرنے کو تقلید کہتے ہیں. اور ہمارے فقہا جو مشہور فقہا ہیں، 4 بڑے آتے ہیں جن کا نام آتا ہے، وہ علم والے تھے، تو ان کی تقلید اپنی جگہ درست جن مسائل کی، لیکن جن مسائل میں اختلافات ہیں آپس میں کچھ، ان کے بارے میں یہ کہیں یہ نہ ہمارے دین کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، نہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بس کسی ایک آپ امام کو پکڑ کر ہر مسئلے میں صرف انہی کی بات سنیں اور انہی کی مانیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے، بہت مشہور سنت، کہ جب 2 جائز کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آسانی اختیار فرماتے. حکم دے دیا گیا تو چاہے جتنے اس کے اندر مشقتیں ہیں، کتنی محنت ہے، وہ کریں گے، لیکن اختیار دیا جاتا تھا 2 جائز کاموں میں تو آسان اختیار فرماتے، چھانٹتے نہیں تھے اپنے لیے مشکل. تو یہ سمجھنا کہ لوگ آسان اختیار کر لیں گے تو کوئی شیطانی کام ہو جائے گا، تو نعوذ باللہ، یہ تو سنت کے خلاف ہے. یہ تو مشہور سنت ہے جسے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ شیطانی کام. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ایسے دور میں جب
مسائل کو ہر طرف کے معلوم کرنا بھی بہت آسان ہو گیا، پہلے نہیں تھا اتنا آسان، موٹی موٹی کتابیں پڑھتے رہے، مانگ کر لاتے رہے۔ اب تو ذرائع ابلاغ کے دن، کمیونیکیشن کی ترقی کے دنوں میں، انٹرنیٹ کے دور میں ہر مسئلے کی تفصیل کون کیا کہتا ہے آ جاتی ہے سامنے فوراً، کئی کتابیں اور فہرست ڈھونڈنی نہیں پڑتی، اور یہ تفصیلات بھی آ جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے لیا، کیسے لیا، کس وجہ سے، اس کی وجوہات بھی آ جاتی ہیں جو انہوں نے غور کیا تھا۔ تو کہیں اگر بنیادی اختلاف ہے، اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ معلومات کیجئے، کوشش کیجئے خود پتہ لگانے کی کہ ان میں کیا زیادہ درست ہے، کیا زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم صرف ایک کی تقلید کرتے رہیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان میں بہتر کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کچھ اور مسلک کے لوگ بھی اب مختلف جگہوں پر ہونے لگے، شمالی ہند میں، دوسری جگہوں پہ بعض جگہ پورے ملک ہے، ان کی اکثریت مالکی فقہ کی ہے، کہیں پورے ملک ایسے ہیں کہ شافعی فقہ کی ہے، یا ہندوستان میں شمالی ہند میں، ناردرن انڈیا میں حنفی بہت زیادہ ہیں۔ تو اب اگر کچھ مسائل نئے معلوم ہوتے ہیں، ان میں بہتر طریقہ یہ کہ بجائے اس پر اختلاف اور جھگڑا کریں، یہ ہمارا وہ آپ کا دین میں فرقے تھوڑی ہیں ہمارے، اور اس پر لڑائیاں ہوں، ہم خود معلومات کی کوشش کریں کہ کیا زیادہ درست ہے۔ ممکن ہے کہ وہ افضل ہو جو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہو، یہی افضل ہو جو آپ کر رہے ہیں بعض مسائل میں۔ اور اسی وجہ سے ایسا ہوا کہ اب کچھ سوالات ایسے آنے لگے کہ جو پہلے ذہنوں میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ کچھ باتیں نہیں سنی بعض مسائل کے سلسلے میں، تو سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے قربانی کے تعلق سے بہت سے سوالات جو پہلے کبھی نہیں آتے تھے میرے سامنے آئے، لوگ آ کے، بہت سے لوگوں نے جگہ جگہ، کہیں فون کر کے، کہیں انٹرنیٹ سے، کہیں خود مل کر آ کر سوال کیے۔ اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ چونکہ آنے لگے ہیں، آپ کے کان میں بھی پڑیں گے، تشویش ہوتی ہے، تو ان پر میں ان کی پوزیشن میں واضح کر دوں بعض مسائل ایسے، تاکہ آپس میں آپ عمل جیسے کر رہے تھے اسی پر شرع صدر تو ویسے ہی کریں، لیکن آپس میں اختلاف جھگڑے کی حد تک نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے، اور اس کی بھی دلیلیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوں کہ جس میں آپ سمجھیں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ افضل ہے، تو کسی ایک مسئلے میں آپ اس کو اختیار کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں سوالات جو میرے پاس آئے، اس میں سے ایک یہ بھی آیا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ کو قربان کو ذبح کرنے سے یا اس کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اگر ہو بھی تو اس کی حیثیت ریکمینڈیٹری ہوگی، سفارش کی۔ دودھ دینے والا جانور ہے، اچھا ہے کہ آپ دودھ دینے والے جانور کو باقی رکھیں، خالی دودھ کی بات تھوڑی ہے۔ پرندوں کو جو اپنے آپ ذبح کر لیتے ہیں گھروں میں، اچھا ہے اگر انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں، اس کے بدلے مرغے کو کریں۔ تو یہ حدیث الفاظ ایسی ہوتے ہیں عربی زبان میں کہنے کے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے دھوپ اور آدھے چھاؤں میں مت لیٹو، ایسا نہیں کہ اب کوئی لیٹ جائے گا تو گناہ ہو جائے گا، یہ سفارش، یہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے صحت کو، تو یہ ریکمینڈیٹری ہوئی۔ یہی الفاظ حکم کے بھی ہوں گے۔ اب یہ سمجھنا اپنے فہم کا کام ہے سمجھدار لوگوں کے کہ کون سی چیز حکم ہوگی اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مشورہ ہوگا۔ ایسے ہی اس کی حیثیت اگر کوئی میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اگر کوئی حدیث ہو ایسی تو اس کی حیثیت مشورے کی ہوگی کہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ دودھ دینے والے جانور بچیں اور آپ نر کی قربانی کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مادہ کو قربان نہیں کر سکتے، یا اس کی قربانی نہیں کر سکتے، یا اسے ذبح نہیں کر سکتے، حکم کی نہیں ہو۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ گائے ذبح کرنے کا حکم، بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا۔ سورہ انعام میں 6 سورت ہے، اس کی آیت نمبر 143 اور 44، وہاں بتایا کہ قربانی کن کن جانوروں کے، انعام وہ جو جانور جن کی قربانی جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، حلال تو جنگل کا ہرن بھی ہے، اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، عام کھانے کے لیے آپ کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو وہ جو
انعام ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ 4 قسمیں ہیں جن کے نر اور مادہ دونوں ہیں. تو وہاں نام لیا وَمِنَ الْبَقَرَةِ اثْنَيْنِ، گائے کی 2، یعنی گائے اور بیل دونوں، نر اور مادہ دونوں، اونٹ کے نر اور مادہ دونوں، بھیڑ کے نر اور مادہ دونوں، بکری کے نر اور مادہ دونوں. یہ 8 جانور ہیں. تو اونٹ کی قسم میں سے 2، بھیڑ کی قسم میں سے 2، بکری کی قسم میں سے 2، گائے کی قسم میں سے. بہت سالوں تک میرے ذہن میں اس آیت کی وجہ سے ذرا کچھ ایسے سوالات آتے تھے. چند نو مسلموں نے میں نے کیے، میں واضح جواب نہیں دے پایا. جب انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، مجھ سے پوچھا تھا صاحب بھینس کی قربانی، اس کا تو نام نہیں آیا یہاں پر، اور بھیڑ و بکری کا الگ الگ آیا، نہیں بھیڑ و بکری جیسے. ہم نے کہا بھائی بھینس تو وہ گائے کی نسل کی ہو گئی، گائے کی قسم میں سے ہو گئی. ان 4 کا مطلب اس قسم کے دوسرے جانور، تو وہ گائے کی قسم میں سے آ گئی. تو ان کا بھیڑ و بکری کا الگ الگ نام لیا ہے. میرے ذہن میں بہت عرصے تک یہ سوال رہا تھا. خالص رہی تھی کہ یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے کلام میں جو کہا ہے وہ تو درست ہے. اس کے بعد اس کے اوپر مطالعہ کیا، تحقیق کی، تو وہ حیرت انگیز چیز آئی سامنے کہ گائے اور بھینس قسم کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے یہ ایک ہی نسل ہے، یہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی جنس ہے. اور بھیڑ و بکری الگ الگ ہیں. اس کی تفصیلات ہے پوری میرے پاس تحقیق. یہ نئی علم میں تھا، اور نے کہا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے، اور ہمیں دیکھنے میں بڑا عجیب کہ بھیڑ و بکری تو ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، ایک قسم کے ہوں گے، ان میں تو زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے گائے اور بھینس میں. تو مادہ کی قربانی بھی اور بھینس کی قربانی بھی، بھینس پر بھی سوال آیا. یہ دونوں جو ہیں یہ ثابت ہیں قرآن شریف کی آیت اور اس کی جو ہماری ماڈرن تحقیق ہے اس کے مطابق بھی بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم میں شامل ہے. بکری بھیڑ کی قسم میں شامل نہیں ہے. 2 الگ الگ نوع. سننے میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بیولوجی کے جو زوالوجی کے جو بڑے ماہرین ہیں، یہ ان کی تحقیقات. یہ سوالات یہ تھے. سوال ایک قربانی کے تعلق سے پہلے نہیں آتا تھا، اب آنے لگا یہ کہ کیا قربانی یوم النحر کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد کیا 2 ہی دن ہے یا تیسرے دن بھی ہے؟ اب بعض لوگ کہنے لگے کہ تیسرے دن بھی ہے. قرآن شریف کی براہ راست نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کی بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ تیسرے دن کی بھی بقرعید کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد تیسرے دن کی بھی درست ہے. اور یہی مسلک حدیثیں دونوں طرف کی ملتی ہیں، دونوں طرف کی ملتی ہیں. لیکن اس میں حنفی حضرات کا عمل اس کے مطابق ہے کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ قربانی یہی ہوگی. اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے، بعض صحابہ کا عمل ملتا ہے. اور بقرعید کے بعد 11، 12، 13 3 دن تک قربانی ہے. اس کی بھی حدیثیں ملتی ہیں، اور صحابہ کا بھی عمل ملتا ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء کے بھی درمیان میں اقوال ملتے ہیں. یہ 3 روز جو ہیں بقرعید کے بعد ایام تشریق کہلاتے ہیں. حاجی لوگ اس کے بعد مینا میں قیام کرتے ہیں قربانی کے دن کے بعد. اور قرآن میں ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. کوئی صرف جلدی چاہتا ہے تو 2 ہی دن کا اپنا قیام چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور کوئی 2 دن کے بعد بھی ٹھہرنا چاہتا ہے تیسرے دن، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ مینا کا قیام 3 روز کا، یہ ایام تشریق کہلاتے. جس کا دل چاہے 2 روز تک رکھے، اور جس کا دل چاہے وہ 1 دن اور بڑھا لے اور 3 روز رکھے. صحابہ کے دور سے یہاں پر آج تک، اور حدیث بھی ہے اس سلسلے میں. اب حدیث پر تو دونوں گروپوں میں آپس میں کچھ سندوں پہ اختلاف ہے، ہم اس میں نہیں پڑھ رہے. لیکن صحابہ کا عمل بھی اور علماء کا عمل لگاتار ہی چلا آ رہا ہے. یہ ایام تشریق جو ہے یہ قربانی کے دن بھی ہے. مینا کے قیام کے دوران ہی قربانی ہوتی ہے. قربانی کے اگلے دن جب مینا میں قیام کرتے ہیں تو وہ دن قربانی کے ہوتے ہیں. عام طور سے بڑی تعداد 2 دن بعد چلی آتی ہے.
لیکن قرآن نے کہا کہ اس سے اگلے دن بھی قیام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ دن بھی مینا کے قیام کا ہوا، اور مینا کا تعلق عرفات کے میدان اور مزدلفہ سے آنے کے بعد جو وہ آخری حصہ ہے مینا کا، اور وہ تمام دن جو ہے وہ قربانی کے دن ہے۔ تو ایک اشارہ یہ قرآن شریف سے بھی ملتا ہے کہ یہ 3 دن تک اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر وہ جو آپ یہاں تک اپنی تکبیریں جو نماز کے بعد آپ کی ہوتی ہیں ایام تشریق میں، جو آپ کے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ ختم کہاں ہوتی ہیں؟ 13 تاریخ کو عصر کے وقت، 13 ذی الحجہ کو۔ تو یہ سارے دن یہاں سے بقرعید کے بعد کے یہ 13 تاریخ میں عصر کی نماز کے بعد تک یہ آپ تکبیریں پڑھتے ہیں۔ مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہوتا ہے۔ اس مسلک بظاہر یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ اور نہیں سمجھ میں آتا وہ احتیاط اپنی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے رہے، نہ بڑھیں چوتھے دن کے اندر۔ لیکن جو چوتھے دن کو سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، ان پر کسی اعتراض کی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی مضبوط دلیلیں ہیں، بلکہ شاید وہی بہتر ہے اور شاید وہی زیادہ درست ہے۔ یہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھے جن کا میں نے ذکر کیا، کچھ اور بھی ہیں بہت سے، کچھ وہ جو ہم پہلے نہیں سمجھتے تھے یا نہیں سنے تھے وہ سامنے آنے لگے ہیں، اس میں سے میں نے بعض کا ذکر کیا۔ لیکن سب سے اہم بات وہ جو میں ہر سال دہراتا ہوں، جو ہر سال یاد دلاتا ہوں اور یاد دلانے کی ہے، کہ یہ قربانیاں آپ کی ایک واقعے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے صاحبزادے کے گردن پر چھری چلا دی، اپنی طرف سے اللہ نے آخری وقت پر روک لیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے بالکل سپرد کر دیا، بلکہ کہا والد سے کہ فوراً کر ڈالیے، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، نبی تھے، خوابوں کی نبیوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا، انتظار کرتے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کے گلے پہ چھری چلائی جائے، عام آدمی کے پاس تو وحی نہیں آتی، اللہ کے نبی تھے، اگر ذہن میں واضح نہیں ہوا تھا تو وحی کا انتظار کر سکتے تھے۔ خواب کی تعبیر اگر نہیں بھی نکالتے، خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں بالکل وہی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کو سورج اور چاند اور تارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سورج سجدہ کر رہا تھا۔ سورہ یوسف کے آخر میں اس کا مطلب سمجھایا کہ اصل میں تعبیر اس کی کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خواب ہیں جو انہوں نے دیکھے، بیان فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی تعبیر نہیں نکالی، صاحبزادے کو لے کر چلے، اور لے کے چلنے کے بعد انہیں اپنی طرح بالکل آخری وقت میں اللہ نے روکا، ورنہ انہوں نے چھری چلا دی، اور صاحبزادے نے اپنی منظوری دے دی کہ فوراً کر ڈالیے۔ اس واقعے کی یادگار ہے قربانیاں۔ کسی واقعے کی یاد کسی اور چیز سے پوری نہیں ہوتی، اس کی یادگار میں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ ادھر قربانی نہیں کرتے، کچھ نمازیں اس کے بدلے ہم ایکسٹرا پڑھ لیں گے، قربانی نہیں کرتے، اس کے بدلے غریبوں کو کچھ صدقہ خیرات کر دیں گے، کیجئے، بڑی اچھی بات ہے، اس کے بدلے نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نماز کے بدلے روزے نہیں رکھ سکتے، روزے کے بدلے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسے ہی قربانی کے بدلے قربانی کا جو مقصد ہے اور جو قربانی وہ کسی اور طریقے سے پورا نہیں ہوتا، وہ خالی پیسے دینے سے پورا نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں میں سے اکثریت کیا کرتی ہے، چونکہ ایک جانور میں بڑے جانور کے اندر 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، تو آپ کی بڑی اکثریت یہ کرتی ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے کہ وہ ہماری قربانی کر دینا، چاہے کسی ادارے میں جمع کرا دیے، چاہے آپس میں طے کر کے کسی کو دے دیے کہ ہماری قربانی ہو جائے گی، پیسے دے کر آپ فارغ۔ قربانی نہیں ہوئی، یہ پیسے گئے خالی آپ کے، آپ کو معلوم نہیں کس نے چھری چلائی، کب چلائی، آپ کے ذہن میں اس واقعے کی کوئی یاد تازہ نہیں ہوئی تو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اگر اس واقعے کی یاد تازہ نہیں ہوئی تو قربانی نہیں ہوئی، تو خالی ایک رسم ہو گئی جو چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے کلام میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
یہ تمہارا گوشت ہمیں تھوڑی پہنچ رہا ہے، ہمیں تمہارا یہ خون بھی نہیں پہنچتا، اس سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ گوشت تم کھا لیتے ہو، خون یہاں رہ جاتا ہے۔ آپ نے پیسے دیے، کہیں قربانی ہو گئی، اس سے تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اس واقعے کی یادگار کے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ یادگار کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اس واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کریں اور پھر کچھ عہد کریں ساتھ میں۔ آپ پیسے دے کر فارغ ہو گئے، یہ بھی معلوم نہیں کہ کب ہوئی، کس وقت ہوئی، تو وہ قربانیاں نہیں ہوئی۔ پیسے تو گئے، آپ کے جانور ذبح ہوا، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہ اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوا آپ کا، جس کی یاد کی بات۔ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، وہاں حج میں علامتی بات، سمبولک ہے۔ لیکن اس تصور کے ساتھ میں کہ شیطان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھڑکا تھا یہاں پر، ہم بھی اپنے شیطان کو جھڑکیں گے جب تک یہ تصور نہیں ہو خالی رسم ہو کنکریاں مارنا۔ تو کنکریاں پتھر پہ مارنا کیا کون سی عبادت ہوگی؟ ایسے ہی قربانی کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے کریں، جو ہاتھ سے نہ کر سکیں کہ 7 حصے ہیں، باقی لوگ موجود رہے سارے۔ بعض خواتین کے حصے ہوتے ہیں، لیڈیز کے۔ آج کل تو کمیونیکیشن کا دور ہے، انہیں اطلاع دیں پہلے سے کہ کتنے بجے اندازاً کس وقت قربانی ہوگی، تو پھر وہ مہمانوں کو چھوڑ دیں، اپنے کچن کو چھوڑ دیں، اس وقت وہاں وضو کر کے آ جائیں مسلح پر۔ اطلاع تو آپ گھڑی گھڑی دے سکتے ہیں، قربانی سے چند منٹ پہلے دوبارہ اطلاع دیجئے، 5 منٹ پہلے کہ آپ 5 منٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ قصائی بہت جلدی کرتا ہے، مت کرنے دیں جلدی، اس کا تو کاروبار ہے، بزنس ہے، اسے دوسری جگہ بھاگنا ہے۔ تو کہ یہ رک جاؤ ذرا سا، اس کیفیت کو اپنے اوپر لائیں، اس کا تصور کریں کہ اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی، اللہ کا حکم ہوا تھا، اکلوتے صاحبزادے۔ آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، کوئی ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ آپ میں سے جن کی اولادیں ہو تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا، کیا میں کر سکتا ہوں؟ بیٹا لیٹا ہو تو چھری چلا دوں اگر اللہ کا حکم ہو؟ ذبح کر سکتا ہوں؟ چھوٹے چھوٹے حکم تو مانتے نہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے گلے پر اپنی قربانی تو دے دیں گے، اپنی جان کسی موقع پہ جذبہ پیدا ہو جائے، بچے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتے اپنے۔ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا، یہ بھی تصور کیجئے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ یہ تصور کریں کہ میں تیار ہو سکتا ہوں اگر باپ چھری لے کر آ جائے تو، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں کرنے جا رہا ہوں، تو میں خوشی خوشی کوآپریٹ کروں گا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہو کہ ان موقع پہ آپ کے دل میں میری محبت آ جائے اور اللہ کی محبت کے اوپر حاوی ہو جائے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، آپ کر ڈالیے۔ تو جو نوجوان جن کے بچے نہیں ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اپنے، چونکہ یہ یادگار دونوں کی ہے، یہاں ایثار اور قربانی، سیکریفائس دونوں کی طرف سے تھی، حضرت ابراہیم کی طرف سے بھی، حضرت اسماعیل کی طرف سے بھی۔ تو وہ حضرت اسماعیل کا طریقہ اختیار کریں کہ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ اگر والد گلے پہ چھری چلائیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں، اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی اور مجھے ختم کر دیجئے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ این موقع کے اوپر ہم نے آواز دی، ہماری آواز ان کے کانوں میں گونجی، فَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دیا، خواب ہی تو دکھایا تھا۔ اور اس کے بعد کہا بڑا سخت امتحان لے لیا تھا ہم نے، یہ امتحان ہماری طرف سے سخت ہو گیا تھا۔ جب ایگزامنر پکار اٹھے امتحان سخت ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ إِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ، یہ تو بہت کھلی ہوئی بڑی سخت آزمائش ہو گئی جو تمہارا امتحان ہو گیا۔ یہ اس کے بعد یہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم، ایک عظیم ذبح کو ہم نے کمپنسیشن میں، فدیے میں قبول کر لیا۔ اب جو آپ جانور قربان کر رہے ہیں اللہ سے، اس سارے واقعے کو یاد کر کے، یہ عہد کر کے کہ میں اپنی عزیز ترین سے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جو میرے عزیز ترین ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے آگے تیار ہوں میں، اس کے مقابلے میں میرے دل میں محبت نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ، پھر شکریہ ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اس وقت فدیے میں جانور قبول کر لیا ہے، لیکن میں تیار ہمیشہ ہوں جب بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب تک یہ سارا حصہ نہیں آ جائے ذہن میں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔
یادگار کہاں ہوئی اس واقعے؟ اور اس واقعے کی یادگار ہی عید الاضحیٰ ہے. پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا خالی. تو یہ حصہ ہو، یہ حصہ لیڈیز بھی کریں. انہیں بتا دیجئے کہ اب ذبح ہو رہا ہے. 5 منٹ پہلے بتائیے کہ تصور اس کو قائم کر لیں، عہد کر لیں، یہ ریزولوشن ہو جائے، یہ عہد ہو جائے، اس کے بعد پھر چھری چلے گی. ایسے قربانیاں نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، بالکل روح سے خالی. عبادات کا بھی روح اور جسم دونوں ہوتے ہیں. روح نکل گئی تو جسم کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، لاش. تو پھر لاشیں رہ جاتی ہیں، روح نکل جائے. اس لیے اپنی قربانیاں جو کریں، جو لوگ کرنے جا رہے ہیں، وہ واقعی ان کی قربانی ہو ایسی کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، قبول ہو. یہ خالی ایک رسم نہ رہ جائے. اس سلسلے میں اور بھی بعض سوالات آئے میرے ذہن میں بھی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے جانور میں بھی پورا اکیلے کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اونٹ قربان کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کیا تھا. تو پورا آپ کر سکتے ہیں. لیکن حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. پھر یہ بھی ایک سوال آیا کہ صاحب بکری میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے، ایک ملتی ہے ایک روایت حضرت ابو ایوب انصاری کی کہ ہم بکری بھی گھر والوں کی طرف سے کر لیا کرتے تھے. اس بات کے اوپر سارے فقہا کا اجماع ہے کہ نہیں، بکری سب کی طرف سے نہیں کر سکتے، اکیلے ہی ہوگی. وہ دور جو تھا شروع کے دور کا، حضرت ابو ایوب انصاری کی جب کی بات ہوگی، وہ صحابہ کی اتنی استطاعت نہیں تھی. بہت تھوڑے سے ایسے صحابہ تھے کہ وہ چاہے جتنے جانور قربان کر لیں. وہ اتنی استطاعت نہیں تھی کہ گھر کے ہر فرد کے اوپر قربانی واجب ہو جائے. آپ کے بھی گھر میں جب ہر ایک صاحب نصاب ہو تب ہر ایک پر واجب ہے، ورنہ ہر ایک پر نہیں واجب ہے. وہ جتنے صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، انہی پر قربانی واجب ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گھر کا ایک ہی فرد کرے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. اگر آمدنی صرف اسی کی اتنی ہے یا صاحب نصاب صرف وہی ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے، تو صرف وہی اکیلا کرے گا. تو فقہا نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت ابو ایوب انصاری اس دور کے اندر جہاں پر سب نہیں تھے تو لوگ ایسا کر لیتے ہو کہ سب کا انہوں نے نام لے لیا، ورنہ اصلاً وہ گھر کے فرد کی طرف سے قربانی ایک ہی ہے. چونکہ کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا جب یہ ہے کہ اونٹ میں سے 7 وہاں بکری کا نام نہیں ہے کہ اونٹ اور گائے کی جب قربانی ہو تو اس میں 7 لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں، وہاں بکری کا نام نہیں ہے. اس لیے اسے بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شارٹ کٹ نہیں نکالیں. جس کی استطاعت نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں، وہ نہیں کرے قربانی. کیوں کرنے کی کوشش کریں؟ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، صرف وہی کریں گے. تو یہ بقرعید کے تعلق سے چند ضروری باتیں تھیں. اور سب سے اہم بات وہ تھی جو میں نے درمیان میں قربانی کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی. ابھی چند روز باقی ہیں، یہ اپنے ملنے والوں کو بتائیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ قربانی ایسے نہیں ہوتی. کیوں اپنا عمل ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنا جو ایک واجب جو تمہارے اوپر ہے اسے ضائع کر رہے ہو؟ اور کیوں اپنے پیسے جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو؟ یہ خالی پیسے دینا کمپنسیشن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو اب یہ الگ مسئلہ ہے اور وہ بین الاقوامی لیول پر طے ہونے کا ہے. کسی ایک خاص مسلک کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہیں انتظامات، اور بہرحال انہوں نے انتظامی سہولیات کی وجہ سے کیا کہ وہاں پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے یہاں اداروں میں پیسے جمع ہونے لگے کہ ہماری قربانی کروا دیجیے گا. وہاں حاجیوں کے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. حاجیوں کو یہ نہیں معلوم قربانی کب ہوئی. ارے لاکھوں جانور ہیں، لاکھوں جانور میں سے آپ کے جانور پر چھری کب چلی کیا معلوم. اور اب تو یہ خبریں بھی آنے لگی کہ جیسے جیب کترے وہاں پر پہنچتے ہیں ایسے ہی اب وہ بھی پہنچتے ہیں. وہ انہوں نے نقلی چھپوا لیے. جب نقلی نوٹ چھاپ لیتے ہیں، نقلی ٹوکن چھپوا رکھے ہیں اور وہ جا کے لوگوں کو بانٹتے ہیں کہ یہ انہی کی طرف سے ہے قربانی کے ادارے، اور پھر لوگ اپنے پیسے انہیں دے دیتے ہیں، وہ سب سمیٹ کر پیسے آ جاتے ہیں. تب تو یہ بھی ہونے لگا. یہ نہ بھی ہوتا تو جب آپ نے ایک جگہ پیسے جمع کر دیے لاکھوں لوگوں نے، اور کسی کو نہیں معلوم قربانی کس دن ہوگی اور کس جانور کی کیسے ہو رہی ہے ہماری طرف سے، بس حصے کا نام آ گیا کہ ہمارے ایک حصہ اتنے کا ہے، وہ پیسے جمع کر دیے.
تو حج کے مسائل میں ترتیب بھی ضروری ہے. قربانی ہونے سے پہلے اپنے بال نہیں منڈوا سکتے یا بال نہیں کتروا سکتے. کب کٹوائیں گے, کب کتروائیں گے؟ آپ کو کیا معلوم قربانی کب ہوئی؟ ممکن ہے پہلے دن ہو گئی ہو, اب 3 دن اس کے بعد, حج کے بعد 4 دن رکے رہیے وہیں پر, اس سے پہلے نہیں کٹوا سکتے اس لیے کہ معلوم نہیں قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی. جب آپ کو معلوم ہو جائے آپ کی قربانی, اسی کے بعد تو آپ نے بال کتروا سکتے ہیں یا منگوا سکتے ہیں. پیسے دے کے معلوم ہوا کہ ہماری قربانی تو ہو چکی ہے اور باقی ہم اپنے جتنے اور ہمارے مناسک ہیں انہیں ادا کر کے بس ہم جا رہے ہیں طواف کرنے, تو اس لیے بھی غلط ہے. اب نظم کی بات ہے تو نظم کے لیے پھر کوئی دوسرا صحیح طریقہ نکالیں, یہ بات تو الگ ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہاں بھی وہی ہونے لگا کہ اداروں کو پیسے خالی دے دیے. مختلف ادارے جو اپنے پاس جانور منگاتے ہیں, آپ وہاں جائیے, خریدیے, قربانی خود کیجیے, اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے, اور جتنے لوگ شریک ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں وہ سب نیت کریں, سب رکے رہے. جب سب کی کیفیات ہو, جب سب کا ریزولوشن, سب کا عہد ہو جائے اور اطلاع دے دی ہے آپ نے, اگر لیڈیز کا حصہ ہے خواتین کا تو ان کو بھی, اس کے بعد پھر قربانی ہوگی, اس سے پہلے قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں وہ ہوگی, وہ کیفیات ہوں گی, تقویٰ, اللہ وہ تقویٰ اس کیفیت کے ساتھ میں آئے گا جب آپ کے ذہن میں یہ تصور آ جائے گا کہ میں اپنے کسی عزیز ترین, میں بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں یا باپ میرے گلے پر چھری چلا رہا ہے. جب اس کے قریب کہیں پہنچ سکیں گے, اس کے آس پاس پہنچیں گے, تو وہ کیفیت پیدا ہوگی جسے تقویٰ کہتے ہیں. وہ پیسے دے کر تقویٰ تھوڑی پیدا ہو جائے گا, یہ تو ریزلٹس ہے نا. کتنے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو ہر سال قربانی کر رہے ہیں کہ اس سال تقویٰ اور بڑھ گیا, ہم نے ایک جانور قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی عبادت کو, مناسک کو, قربانیوں کو اور عید الاضحیٰ کو قبول فرمائے, اور جنہیں صحیح باتیں نہیں معلوم ہے, صحیح علم نہیں ہے, ان تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کو 2 راز ملے گا. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم مجید.